بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز ہے اور محمد الرسول اللہ کلمہ کا دوسرا جز ہے. پہلا جز لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاریں، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نماز، روزہ، حج کسی بھی عمل کا حکم دیں تو اللہ رب العزت حکم تو دیں گے لیکن عمل کر کے دکھائیں گے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کر کے دکھائیں گے. نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اور نماز کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حج کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اور اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. چونکہ احکام شریعت پہ عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھانا تھا تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العزت اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو. تو معلوم ہوا عبادات شرعیہ میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں. نمبر 1 حکم خدا اور نمبر 2 طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب پہ یہ بات ضروری ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزاریں. ہمارے ہاں بعض چیزیں جو سنت نہیں اسے سنت سمجھ لیا جاتا ہے اور بعض چیزیں جو سنت ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس وقت محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے تو اس موقع پر محرم کا سال شروع ہوتے ہی بہت ساری سنتیں ہیں جس کو مسلمان غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور بہت ساری بدعات ہیں کہ جس کا جہالت کی وجہ سے ارتکاب کر لیتا ہے. تو ہمیں سنت سے غفلت کی وجہ سے اعراض نہیں کرنا چاہیے اور جہالت کی بنیاد پر بدعات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محرم یہ عظمت والا مہینہ ہے، لیکن عظمت والا مہینہ ہونے کی وجہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں، ولادت سے بھی قبل محرم کا مہینہ موجود تھا. تو اگر اس کی وجہ حضرت حسین کی شہادت ہوتی تو اس میں حرمت حضرت حسین کی شہادت کے بعد آتی. محرم کے مہینے میں عظمت حضرت حسین کی ولادت سے قبل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں حرمت کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یا ان کی شہادت نہیں. بلکہ اگر ہم ایک بات کہیں تو بہت بجا ہوگا کہ محرم کے افضل ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ان کو محرم کے مہینے میں شہادت ملی ہے. تو محرم کے مہینے کی عظمت کی وجہ شہادت حسین نہیں، بلکہ شہادت حسین کی عظمت کی ایک وجہ اس شہادت کا محرم کے مہینے میں آنا ہے. ماہ محرم میں جو کرنے والے کام ہیں، ایک کام ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے
اور ایک کام وہ ہے جس کا تعلق انسان کے اپنے ذات اور گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور 10 محرم کے روزہ رکھنے کا اہتمام بھی فرمایا ہے، بلکہ 10 محرم کے روزے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا کہ محرم کے 10واں ایک روزہ رکھیں اللہ 30 دنوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات پہ آپ حیران ہوں گے کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی موجود ہے، لیکن شریعت نے عبادات کے اندر کفار کے ساتھ تشبہ سے کس قدر بچنے کا اہتمام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ترغیب دی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، کہ 10 محرم کو ان کے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم ایک دن کے روزے کا اضافہ کریں گے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ نے صاف طور پہ فرمایا کہ سومو یوم عاشورا وخالفو فیہ الیہود، کہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ مخالفت کا طریقہ کیا ہے؟ خود فرمایا سومو یومن قبلہ او بعدہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن قبل یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو تاکہ یہود کے ساتھ تمہارے روزے کی تشبہ اور مشابہت نہ ہو۔ تو محرم کا 10 دن کا روزہ رکھنا یہ جائز، اور 10 دن کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کرنا یہ مستحب۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، یا روزہ 9 کا ساتھ ملائیں یا 11 کا ملائیں، 9 اور 10، 9 یا 11 کا روزہ 10 کے ساتھ ملانا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو جائز تب بھی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ دوسری چیز جس کا تعلق انسان کی ذات اور اہل و عیال کے ساتھ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم میں اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے خرچے میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ 10 محرم کو کھچڑا پکائے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ سبیلے لگائے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ قرض لے کر اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے اگر عام دنوں میں گھر میں دال پکتی ہے تو ماہ محرم میں 1-2 بار گوشت پکا لے، اگر عام دنوں میں سبزی پکتی ہے تو 1-8 مرتبہ 7 مرغ کا سالن بنا لے، عام دنوں میں گھر میں میٹھے کا اہتمام نہیں ہے تو 1-8 مرتبہ میٹھا بھی پکا لے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں دوسری بات یہ سمجھیں کہ محرم کے مہینے میں اپنی ذات پر یا اپنے گھر والوں پر کچھ زیادہ خرچ کرنا یہ ضروری نہیں، ہاں باعث برکت اور باعث وسعت رزق یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس پر وسعت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے مال میں اور آپ کی دولت میں وسعت عطا فرما دیں گے۔ یہ 2 کام تو محرم میں کرنے کے ہیں، آدمی روزہ بھی رکھے اور کسی قدر اپنی ذات اور اہل و عیال پر خرچ بھی زیادہ کرے۔ آپ شریعت کی منشا دیکھیں کتنی عجیب بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو شریعت نے مزاج کے مطابق دونوں چیزوں کا خیال فرمایا، روزے کی بھی ترغیب دی ہے اور وسعت کے ساتھ خرچ کی بھی ترغیب دی ہے۔ تو میں اپنے احباب سے کہتا ہوں اگر یوں کر لیا جائے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، 7 9 کا بھی رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں، تو ان 2 دنوں میں سحری بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، تو اگر عام افطار کی بجائے کچھ اہتمام کر لیں اور عام کھانے کی بجائے سحری میں کچھ کھانا زیادہ کر لیں تو اس میں دونوں چیزوں پر اکٹھا عمل ہو جائے گا، روزے پر بھی عمل ہو جائے گا اور وسعت کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، اور جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے محرم الحرام کی رسومات، بدعات اور خرافات۔ ایک بات سمجھیں، رسم اور بدعت میں فرق ہے۔ بسا اوقات لوگ بدعت اور رسم میں فرق نہیں کرتے تو نقصان ہوتا ہے۔
بدعت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کرے، اور رسم کا معنی یہ نہیں کہ کسی چیز کو ثواب سمجھ کر کرے، وہ کسی چیز کو اپنا رواج سمجھ کر کرے۔ تو کسی عمل کو سنت یا مستحب سمجھ کر کرنا جو سنت یا مستحب نہ ہو، یہ تو بدعت ہے، اور کسی عمل کو رواج سمجھ کر کرنا اور ثواب سمجھ کر نہ کرنا یہ رسم ہے۔ رسم اور چیز ہے، بدعت اور چیز ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ تردید کرتے وقت جس عمل کی تردید کرتے ہیں اس عمل کی حیثیت کیا ہے۔ اگر بدعت ہے تو رد اس کا بدعت سمجھ کر کریں، اگر رسم ہے تو اس کا رد رواج سمجھ کر کریں۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہے اس کو بدعتی کہیں، اور جو رسم و رواج کا مرتکب ہے اس کو بدعتی نہ کہیں۔ تو محرم کے مہینے میں جہاں سنت کا اہتمام ضروری ہے تو بدعات سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بعض کام ایسے ہیں کہ ہم اہل سنت کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تردید کی جا رہی ہے فلاں فرقے اور فلاں مسلک کی، حالانکہ ہم تو اپنے اہل سنت والجماعت کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ مثلا 7 محرم کو یا 10 محرم کو تعزیہ نکالنا بالکل جائز نہیں ہے۔ مجالس نکال کر حضرت حسین کا ذکر کرتے ہوئے سینہ کوبی کرنا، زنجیر مارنا، خنجر زنی کرنا، اپنے چہروں کو نوچنا اور پیٹنا، اپنا خون نکالنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پیٹنا یا اپنا خون نکالنا جائز کیوں نہیں ہے؟ جس طرح اللہ رب العزت انسان کے پورے جسم کا مالک ہے، اسی طرح اللہ جسم کے ایک ایک عضو کا مالک ہے۔ تو جس طرح اپنے پورے جسم کو ہلاک کر کے خودکشی کرنا حرام ہے، اس طرح ایک جز اور عضو کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے ملک میں بلا وجہ تصرف کرتا ہے، اور جو شخص پیٹتا ہے اپنے ایک عضو کو تکلیف دیتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے ملک میں بلا وجہ تصرف کرتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ تو محرم الحرام میں ان معاملات سے بچیں۔ صرف یہ نہیں کہ آدمی خود مجلس اور تعزیہ نہ نکالے، بلکہ مجلس اور تعزیہ کے میں شرکت سے بھی دور رہے۔ وہاں جس قدر گناہ ہوں گے، اگر اس گناہوں کا ارتکاب خود کیا تو جرم، اور اگر ان گناہوں کا ارتکاب نہ کر سکا تو گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا الگ جرم ہوگا۔ پھر دیکھنے والے انسان کو پتہ نہیں کہ اس کا نظریہ بھی یہ ہے یا کسی مجبوری یا کسی عذر کی وجہ سے ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ نمبر 2، ان دنوں میں بطور خاص بہت سارے لوگ ماتم اور افسوس کی وجہ سے کالے رنگ کا لباس پہنتے ہیں۔ گو کالے رنگ کا لباس پہننا اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بھی ہو، لیکن صرف محرم کے دنوں میں کالے رنگ کا لباس پہننا اب جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ کالے رنگ کا لباس محرم میں اب اہل تشیع کا شعار اور خاص علامت بن چکی ہے، اور جب کوئی چیز جائز بھی ہو اور خاص باطل فرقے کی خاص علامت بن جائے تو اس کو چھوڑ دینا اور اس کا ترک کرنا یہ مسلمان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں بطور خاص یہ کالے رنگ کے کپڑا پہننے سے بہت زیادہ اجتناب کریں۔ نمبر 3، محرم کے دنوں میں بطور خاص بعض لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں، گھاس اور درختوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ قبرستان جانا مسلمان کے لیے جائز ہے، اور عورتوں کے لیے اگر پردے کا اہتمام ہو گنجائش ہے، لیکن عورت کو جانا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ عورت کے قبرستان میں جانے میں مفاسد ہیں۔ ان مفاسد کی وجہ سے عورتوں کو روکنا چاہیے قبرستان کے اندر نہ جائیں۔ اور جو لوگ مسلمان مرد قبرستان میں جاتے ہیں وہ جا کر السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یغفر اللہ لنا و ایاکم، یا اس کے علاوہ جو مسنون دعا ان کو یاد ہو وہ دعا پڑھیں، اور اونچی آواز سے پڑھنے کی بجائے آہستہ، اگر چاہیں تو بغیر قرآن مجید کو لے جائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، یا خاص سورت پڑھ لیں، خاص درود پاک پڑھیں اور میت کے لیے اصال ثواب کریں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن قبرستان میں جا کے بعض ایسے سبز درختوں کو کاٹ دینا کہ جن کی تسبیحات سے خود میت کو فائدہ پہنچتا ہو، تو اس میں آپ نے میت کا نقصان کیا ہے درختوں کو کاٹ کے۔ تو اس پر بتائیں درخت کاٹنے کا فائدہ کیا ہوا؟
تو بعض لوگ خود اذکار کر کے میت کو اصالہ ثواب نہیں کرتے، اور جو پودے وہاں قبر کے پاس بیٹھے ذکر کر رہے تھے ان پودوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ باپ کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار نہیں کیا، یا محبت کا اظہار کیا ہے لیکن سمجھے نہیں ہے کہ اپنے والد یا اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کا صحیح طریقہ کیا تھا۔ عورتوں کو جانا نہیں چاہیے، اور مرد اگر جائیں تو سنت کے مطابق قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح محرم میں ایک ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ محرم میں نکاح کو جائز نہیں سمجھتے اور نکاح سے بچتے ہیں، اور محرم سے قبل جو مہینہ ہے اس میں اس قدر شادیاں ہوتی ہیں، الامان والحفیظ، روڈ بلاک پڑے ہیں، گلی محلے میں ٹریفک کا مسئلہ ہے، اور شادیوں کے دن بھرے پڑے ہیں۔ کیوں؟ آگے محرم آ رہا ہے، محرم کے اندر لوگ شادی نہیں کرتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بتائیں جو کام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے کیا ہو وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں، ان میں سے 2 نکاح آپ نے محرم الحرام کے اندر فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ ماہ محرم میں ہوا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ خدیجہ کے ساتھ نکاح تو اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے کا تھا، اس کو دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو دلیل اس معنی میں پیش کرتے ہیں کہ نبی معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر محرم کے دنوں میں نکاح کرنا گناہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں اسلام کے اعلان سے قبل بھی کبھی نکاح نہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اسلام سے قبل، اعلان نبوت سے قبل نکاح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محرم میں نکاح کرنا گناہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی محرم کے اندر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاحوں میں سے 2 نکاح محرم کے اندر فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ نے محرم کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم کے اندر ہے، اور خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محرم کے اندر ہوا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھتیجے حضرت قاسم، ان کا نکاح بھی خود کربلا کے میدان میں ماہ محرم کے اندر ہوا ہے۔ ایک تو ہے کہ ماہ محرم میں نکاح اور پھر کربلا کے میدان میں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم میں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حضرت حسین کا بھتیجا محرم کے اندر کربلا کے میدان میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بتائیں اگر محرم میں نکاح کرنا یہ خلاف شریعت ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم کیوں فرماتے؟ تو محرم میں نکاح کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کا کوئی عذر نہ ہو اور ان دنوں میں رشتہ طے ہو تو محض اس وجہ سے مؤخر نہ کرے کہ محرم کے دن کو نکاح کو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ اب تو ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ محرم کے دنوں میں نکاح نہیں کرتے، اگر محرم سے قبل نکاح ہو اور یہ رخصتی کا پہلا سال ہو اس میں محرم آ جائے تو بعض جاہل قسم کے لوگ ان دنوں میں اپنی بیٹی کو اس کے میکے لے آتے ہیں۔ پہلی جو شادی کا پہلا محرم ہے اس بیٹی کو خامد کے پاس سسرال نہیں رہنے دیتے، واپس لے آتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب اس کا معنی یہ تھا کہ ان دنوں میں شوہر کا اپنی بیوی کے پاس جانا کیا یہ گناہ کا کام ہے کہ جس میں آپ نے محرم سے اس کو روک دیا ہے؟ اگر گناہ کا کام ہے پھر تو ناجائز ہے۔ گناہ کا کام نہیں تھا تو آپ نے ان دونوں کو محرم کے ماہ میں جدا کیوں کیا ہے؟ اس لیے محرم کے دنوں میں جو شادی نہ کرنے کا رواج ہے ہمیں اس کی تردید اپنی زبان سے بھی کرنی چاہیے، اور اگر ہمت ہو تو اپنے عمل کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ اسی مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں گزشتہ سال 10 محرم کو میں نے خود نکاح پڑھایا تھا۔ 10 محرم کا ہم نے اہتمام کیا تھا نکاح کرنے کا، تاکہ ان کے علم میں ہو کہ محرم میں نکاح کرنا ناجائز اور محرم کے اندر نکاح کرنا حرام نہیں۔ بہرحال میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں
کہ جن باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ان کو کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔